ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، مگر سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے ڈور کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کو ایک اور آئینی بحران کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ اس فیصلے کو 3-2 کے تناسب سے دیکھا جائے، یعنی جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر کی جو رائے ہے، ان کے جو احکامات ہیں اسے سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ سمجھا جائے، یا پھر 4-2 کے تناسب سے 4-3 کے تناسب سے دیکھا جائے، یعنی سپریم کورٹ کے وہ 4 جج صاحبان جنہوں نے از خود نوٹس اور پٹیشنز کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے، ان کی رائے کو اکثریتی فیصلہ سمجھا جائے۔ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور نہ صرف اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ کس طرح سے اس معاملے سے نمٹیں گے، اور آگے چل کے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ کیا موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہو سکتا ہے جس طرح کے انجام سے جسٹس سجاد علی شاہ کو دوچار ہونا پڑا تھا؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس فیصلے کا ذکر ہو جائے جو آج سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے جو از خود نوٹس ہے اور پٹیشنز ہیں ان کی سماعت کر رہا تھا۔ کل یعنی منگل کو اس حوالے سے سماعت مکمل ہو گئی۔ دلائل سننے کے بعد معزز جج صاحبان نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور بتایا گیا کہ بدھ کی صبح 11 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور پھر لگ بھگ 11:30 بجے جو ہے یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس فیصلے کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے حکم دیا ہے، قرار دیا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانا ضروری ہے، اور اس فیصلے کو 2 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ پنجاب کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ گورنر پنجاب نے اسمبلی کی تحلیل کی سمری جو ہے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے، لہٰذا وہ تاریخ دینے کے مجاز نہیں ہے، اور صدر مملکت نے اس حوالے سے جو تاریخ دی 9 اپریل کو انتخابات کروانے کا حکم دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد ایسا کیا جانا چاہیے تھا، اور اب بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر مملکت سے مشاورت کرے، اور یہ جو ڈیٹ ہے اس کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن 90 دن کے اندر انتخابات کروانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ قرار دیا گیا کہ جی وہاں پہ چونکہ گورنر نے اسمبلی کی تحلیل پر دستخط کیے تھے اسمبلی پہ، لہٰذا وہاں الیکشن کی تاریخ دینا ان کی ذمہ داری ہے، اور وہاں پہ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر کے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے۔ وہاں پہ گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں وہی انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ دیں گے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو سنایا، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر نے ان کے اس فیصلے سے اتفاق کیا، لیکن جو 2 جج صاحبان ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل، انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، اور انہوں نے قرار دیا کہ یہ از خود نوٹس اور جو پٹیشنیں تھیں اس حوالے سے وہ ناقابل سماعت ہیں، اور انہیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ جو 13 صفحات کا مختصر حکم ہے، آرڈر ہے، اس میں جو اختلافی نوٹ ہے جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ گھمبیر ہو گیا ہے۔ وہ یوں کہ انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس میں نہ صرف انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی اپنے ساتھی جج صاحبان جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عطر من اللہ کی رائے سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ از خود نوٹس اور پٹیشنیں جو ہیں وہ ناقابل سماعت ہیں، انہیں مسترد کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس اختلافی نوٹ کے فٹ نوٹ میں انہوں نے جو وضاحت کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی ابتدائی طور پہ یہ جو بینچ ہے وہ 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ جو 2 معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے اس از خود نوٹس کو اور جو پٹیشن تھی انہیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عطر من اللہ نے، اور ان 2 جج صاحبان نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا ہے۔ 2 جو جج صاحبان ہیں انہوں نے
خود کو ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ اس بینچ سے الگ کر لیا جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ جب یہ 2 جج صاحبان نے خود کو الگ کر لیا تو باقی بچ گئے 7 جج صاحبان۔ 7 جج صاحبان نے 2 جج صاحبان جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عطر من اللہ نے ان کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، تو باقی 5 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے سماعت جاری رکھی، اور ان 5 میں سے بھی اب 3 جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور 2 جج صاحبان نے جو ہے وہ ان پٹیشنز کو اور از خود نوٹس کی کارروائی کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 جج صاحبان میں سے 4 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے از خود نوٹس کی کارروائی اور اس حوالے سے دائر کی گئی پٹیشنز کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ تو 3 جج صاحبان جن میں جسٹس عمر طاہر بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ آپریٹو پارٹ نہیں ہے، ان کی جو رائے ہے وہ منیرٹی ججمنٹ کہلائے گی، اقلیتی فیصلہ کہلائے گی۔ اکثریتی فیصلہ وہ ہے جو 4 جج صاحبان نے کیا ہے، کیونکہ 7 رکنی بینچ میں سے اس فیصلے کو 4-3 کے تناسب سے دیکھا جانا چاہیے، اور ایسا ہی موقف اختیار کیا ہے وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور اس حوالے سے انہوں نے پاناما بینچ کی مثال دی ہے جو بالکل درست محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما کے حوالے سے مقدمات کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ ابتدائی طور پہ بنایا گیا تھا، تو اس میں جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس عظمت سعید شامل تھے۔ ابتدائی سماعت کے بعد جب فیصلہ آیا تو اس بینچ کے جو 2 رکن ہیں، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجاز افضل، انہوں نے قرار دیا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، جبکہ جو 3 جج صاحبان ہیں انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی نہیں، ابھی اس حوالے سے مزید تحقیق اور تفتیش کی ضرورت ہے، ہم جے آئی ٹی بنا دیتے ہیں جو اس حوالے سے انویسٹیگیشن کرے گی اور اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے گی، اور پھر اس پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس 20 اپریل کے فیصلے کی روشنی میں جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی سپریم کورٹ میں، اور پھر سپریم کورٹ کا یہ جو بینچ تھا 3 رکنی بینچ، اس نے جو سماعت ہے دوبارہ شروع کی، اس میں یہ رپورٹ جو ہے وہ پیش ہوئی، اور پھر الٹیمیٹلی 28 جولائی کو جب فیصلہ سنایا جانا تھا تو پھر فیصلہ 3 رکنی بینچ نے نہیں سنایا بلکہ 5 رکنی بینچ نے سنایا، اور 5 جو جج صاحبان ہیں، یعنی وہ جو 2 جج صاحبان جو اس سے پہلے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی قرار دے چکے تھے، وہ بھی بینچ کا حصہ رہے، اور جب فیصلہ سنایا گیا تو انہوں نے بھی اس ججمنٹ پہ دستخط کیے تھے۔ تو اب بھی یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس میں 2 جج صاحبان اگرچہ پہلے ان از خود نوٹس کو اور ان پٹیشنز کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر چکے ہیں، لیکن ان کی جو رائے ہے وہ اس فیصلے کا حصہ بنے گی، اور جب اس فیصلے کا حصہ بنے گی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر 3 کے مقابلے میں 4 کی اکثریت سے یہ جو از خود نوٹس کی کارروائی ہے اور یہ جو پٹیشنز ہیں وہ مسترد ہو جائیں گی۔ تو ایک اور بحران کی طرف ملک جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی مسائل جو اس آئینی بحران کی بنیاد ہیں، جو جڑ ہیں، اس فتنہ فساد کی جو جڑ ہے اس کی طرف تو توجہ نہیں دی جا رہی۔ جب تک اس طرف توجہ نہیں دی جائے گی، اس معاملے کو حل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ مسائل جو ہیں وہ حل نہیں کیے جا سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ 63A کو ری رائٹ کر دیا گیا اور تجاوز کیا گیا اس فیصلے کے ذریعے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں اس وقت جس بنیادی مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ ہے چیف جسٹس صاحب کی ذات میں جو بے پناہ اختیارات مرتکز کر دیے گئے ہیں، اور اتنے زیادہ اختیارات انہیں حاصل ہو گئے ہیں کہ انہیں ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ کون سا مقدمہ کب سننا ہے، کب نہیں سننا، کون سا مقدمہ کس بینچ کے روبرو لگانا ہے، نہیں لگانا، کون سا بینچ بنانا ہے، کس جج کو اس میں شامل کرنا ہے، کس کو اس میں نکالنا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہو، ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہو، تو ان سب معاملات کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے ہیں کہ ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو 2016 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور اسے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ جو ہے وہ کہا گیا تھا 18 اگست 2016 کو
جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ ججمنٹ دی تھی. وہ ججمنٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. موبائل فون درآمد کرنے والی کمپنیوں اور ٹیکسٹائل گڈز امپورٹ کرنے والی کمپنیوں کو سیلز ٹیکس میں حکومت نے چھوٹ دے رکھی تھی، لیکن 4 اپریل اور 30 مئی 2013 کو جاری کیے گئے 2 نوٹیفیکیشنز کے ذریعے سیکٹری فائنانس نے یہ جو سیلز ٹیکس میں چھوٹ دی گئی تھی ٹیکسٹائل گڈز اور موبائل فون کی درآمد کے حوالے سے، وہ ختم کر دی گئی. اب اس پہ جو کراچی کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو موبائل فون امپورٹ کرتی ہیں یا ٹیکسٹائل گڈز امپورٹ کرتی تھیں، انہوں نے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو پٹیشن ہے اسے خارج کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ٹیکس لگانا، ٹیکس میں چھوٹ دینا یا اس چھوٹ کو ختم کر دینا یہ وفاقی حکومت کا استحقاق ہے، ایگزیکٹو کا اختیار ہے، اور اس میں عدالت کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتی. لیکن یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو اربوں روپے کما رہی تھیں، انہوں نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ تھا اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ بنا ان مقدمات کی، ان پٹیشنز کی سماعت کے لیے، جس میں جسٹس ثاقب نثار تھے، جسٹس اقبال حمید الرحمان تھے اور جسٹس مقبول باقر شامل تھے. اس 3 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد 18 اگست 2016 کو ججمنٹ دی جسے بہت تاریخی قرار دیا گیا. اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ جو پٹیشنز تھیں انہیں منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے کلعدم قرار دے دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا. کیوں کر دیا؟ اس کی جو جسٹیفیکیشن دی گئی وہ بڑی زبردست ہے، بڑی قابل توجہ ہے. کہا گیا کہ بالکل یہ ایگزیکٹو کا اختیار تو ہے ٹیکس لگانا، ٹیکسوں میں چھوٹ دینا، یہ جتنے بھی فیصلے ہیں، لیکن یہ کام، یہ اختیارات جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیے گئے ہیں، وفاقی حکومت کو دیے گئے ہیں. وزیر اعظم یا کوئی وزیر یا کسی وزارت کا سیکٹری اپنے طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. کہا گیا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو اور سربراہ حکومت تو ہیں، لیکن یہ جو اختیارات انہیں دیے گئے ہیں وہ وفاقی حکومت کے اختیارات ہیں. وزیر اعظم تنہا اور اکیلے انہیں استعمال نہیں کر سکتے. یہ ججمنٹ میں جو ہے وہ کہا گیا، اور یہ جو ججمنٹ تھی جو غالباً 79 پیجز پہ مشتمل تھی، یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے لکھی، وہ اس کے آتھر ہیں، اور باقی جو دونوں جج صاحبان ہیں انہوں نے اس سے اتفاق کیا. اور اس میں انہوں نے ذکر کیا، جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی جو وفاقی حکومت کے کو حاصل اختیارات ہیں دراصل وہ وفاقی کابینہ یعنی فیڈرل کیبنٹ کے اختیارات ہیں، اور انہیں اکیلے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو کابینہ میں لے کے جانا، کابینہ سے منظوری حاصل کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے قرار دیا کہ جی پالیسی بنانا اور فیصلہ کرنا یہ کابینہ کا کام ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرنا، اسے ایگزیکیوٹ کرنا یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ قرار دیا ثاقب نثار صاحب نے، اور اس میں انہوں نے برطانیہ کے حکمران جو ہیں شاہ لوئی، ان کا ایک کوڈ بھی انہوں نے نقل کیا کہ میں ہی ریاست ہوں، یعنی اگر وزیر اعظم کو ہی سارے اختیارات حاصل ہو جائیں تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہوگی بلکہ یہ بادشاہت ہوگی. لہٰذا اس فیصلے کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا، وفاقی کابینہ کا عمل درآمد بڑھ گیا، اور ہر فیصلہ جو ہے اس سے پہلے وفاقی کابینہ سے منظوری لینا ضروری قرار پایا. لیکن آپ طوفہ تماشا دیکھیے کہ جہاں حکومت کی بات آتی ہے وہاں تو کہا جاتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ ریاست نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت نہیں ہے، لیکن جہاں اپنا معاملہ آتا ہے تو وہاں فرمایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس ہی دراصل سپریم کورٹ ہے. میں ہی عدالت ہوں، میں ہی قانون ہوں، میں ہی آئین ہوں، جو میں فرماؤں گا وہی مستند ہوگا، وہی آئین کی جو ہے وہ تشریح ہوگی. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا جو رولز آف جو بزنس ہیں سپریم کورٹ کے، اس میں آپ کو کہیں بھی سو موٹو یا از خود نوٹس کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملے گا، اور یہ رولز آف بزنس سپریم کورٹ نے خود بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ روایت از خود نوٹس لینے کی تو بہت بعد میں شروع ہوئی، اور اس کا کوئی ذکر جو ہے وہ رولز آف بزنس میں نہیں ملتا. یہ جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے اسے دراصل کشید کیا گیا آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت، کہ جہاں بنیادی حقوق کی تلفی ہو رہی ہے وہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے. لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ آئین کا یہ جو آرٹیکل ہے 184(3) وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا نام نہیں لکھا،
وہاں پہ لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ. تو جب وفاقی حکومت وزیر اعظم کا نام نہیں ہے تو سپریم کورٹ چیف جسٹس کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اختیار سپریم کورٹ کو کلیکٹیولی دیا گیا ہے, تو کلیکٹیولی ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کا استحقاق کیسے ہو سکتا ہے؟ 2021 میں شاید آپ کو یاد ہو کہ کچھ صحافی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پہنچے اور وہاں دہائی دی کہ ہمیں خفیہ ادارے جو ہیں ایجنسیاں ان کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے. اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب نوٹس لیا اور کارروائی شروع کی تو اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال, انہوں نے اپنی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جس میں جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل تھے. اس 5 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ سو موٹو لینے کا اختیار, از خود نوٹس لینے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہے, ان کا استحقاق ہے, کوئی اور جج از خود نوٹس نہیں لے سکتا. یعنی جہاں حکومت کا معاملہ آئے وہاں وزیر اعظم اتنا بے اختیار ہے کہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور ہر فیصلے سے پہلے منظوری لینا ضروری ہے کابینہ سے. لیکن جہاں سپریم کورٹ کی بات ہو وہاں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بادشاہ ہیں, وہ ڈکٹیٹر ہیں, وہ جو چاہے کریں. اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اصل جو مسائل کی جڑ ہے, جو بنیاد ہے, وہ چیف جسٹس کے یہی اختیارات ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ چند روز پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلا کے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا اور پوچھا کہ جی یہ بینچ جو ہے یہ کیسے تشکیل دیے جاتے ہیں, کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے, مقدمات سماعت کے لیے کیسے فکس کیے جاتے ہیں. 1999 اور 2000 میں دائر ہونے والے جو مقدمات ہیں وہ زیر التوا ہیں, لیکن آپ نئے جو مقدمات ہیں انہیں فکس جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ڈسکریشنری پارز ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی کہ جس کے تحت وہ یہ میچ فکسنگ کی طرح وہ بینچ فکسنگ کر سکتے ہیں, وہ مقدمات کو لٹکا سکتے ہیں, التوا میں ڈال سکتے ہیں, اور اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے بھی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ کس جج کے خلاف کوئی شکایت ہو تو اسے فوری طور پر سماعت کر کے اسے فارغ کر دیا جائے, گھر بھیج دیا جائے, اور کس جج جو ان کو منظور نظر ہو اس کے خلاف مقدمات کو التوا میں رکھا جائے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے کہ جب انہیں فارغ کرنا تھا تو اچانک نہایت عجلت میں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کر کے انہیں فارغ کر دیا گیا, صفائی کا موقع دیے بغیر جو ہے وہ نکال دیا گیا. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کی, اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں, تو وہ ابھی تک زیر التوا ہے. اس حوالے سے 25 اکتوبر 2018 کو انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ میں, اور جو آخری سماعت ہوئی ہے وہ 13 جون 2022 کو ہوئی ہے. اس کے بعد یہ کبھی سماعت کے لیے یہ مقدمہ مقرر ہی نہیں ہوا. تو یہ جو انصاف ہے جس میں آپ اپنی مرضی کا بینچ تشکیل دیتے ہیں, تو دراصل بینچ بناتے وقت ہی آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ کیا ہوگا. آپ کسی بھی کورٹ رپورٹر سے پوچھ لیں, جب بھی کوئی مقدمہ فکس کیا جاتا ہے اور بینچ بنایا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کا مقدر جو ہے وہ بھی فکس ہو جاتا ہے کہ جی یہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا. آپ کسی بھی کورٹ رپورٹر سے پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ 3-2 سے فیصلہ آئے گا, 4-2 سے آئے گا, 4-1 سے آئے گا, یا 5-0 سے آئے گا فیصلہ. کوئی بھی آپ کو جو ہے اتنا پریڈکٹیبل ہے ہمارا انصاف, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کو اختیارات حاصل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور ان میں مینیپولیشن جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ انصاف ہونا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کو اسی طرح کے اختیارات جو ہیں وہ حاصل تھے. کم از کم وہ جسے چاہتے وہ جج بنا سکتے تھے اور ان کی اجارہ داری تھی. لیکن اس حوالے سے 18ویں آئینی ترمیم میں پارلیمنٹ نے کردار ادا کیا اور جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ہیں ان میں ایک توازن پیدا کر دیا گیا. کیونکہ کبھی یوں ہوتا تھا کہ حکومت حاوی ہو جاتی تھی, اپنی مرضی کے لوگ لے آتی تھی, کبھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ حاوی ہو جاتے تھے. تو ایک توازن سا پیدا کر دیا گیا ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے, سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے. اس میں چیف جسٹس صاحب بھی ایک ممبر ہیں اور اس کی سربراہی بھی وہ کرتے ہیں. لیکن اس کے جو 9 ممبر ہیں اس میں حکومت کے 2 ممبر ہیں, مثلا اٹارنی جنرل اس کے ممبر ہوتے ہیں, جو فیڈرل لا منسٹر ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں, بار کونسل کا ایک نمائندہ جو ہے وہ اس کا ممبر ہوتا ہے, اور ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ
جسٹس یا چیف جسٹس جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوتے ہیں اور ان کی تعیناتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہی کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے جو 4 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں وہ بھی یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے ججز کی تعیناتی کے لیے وہ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ چیف جسٹس صاحب منمانی کر سکتے ہیں نہ حکومت جو ہے وہ منمانی کر سکتی ہے۔ ایک طرح کا توازن پیدا کر دیا گیا ہے، تو چیف جسٹس صاحب کے جو اختیارات ہیں اس حوالے سے بھی توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ موقع کی مناسبت سے اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حوالے سے ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دیتے اور سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان مل بیٹھ کے اس پہ کوئی فیصلہ کرتے کہ ان معاملات کے حوالے سے کیا ضابطہ اخلاق جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ از خود نوٹس کے حوالے سے کوئی ضابطہ اخلاق بنایا جا سکتا ہے کہ جی از خود نوٹس کس صورت میں لیا جا سکے گا، کون لیا جا سکے گا۔ اسی طرح مقدمات کی سماعت کے حوالے سے کوئی ضابطہ اخلاق بنایا جا سکتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح سے جو ہے مقدمات فکس کیے جائیں گے۔ بینچ بنانے کے حوالے سے کوئی کمیٹی سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں ان پہ مشتمل بنائی جا سکتی ہے، تو ہر مسئلے کا حل جو ہے نکالا جا سکتا ہے، اور بہتر ہوتا کہ آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس حوالے سے خود انیشیٹو لیتے اور یہ کرتے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر پارلیمنٹ کو آگے آنا چاہیے اور اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے۔ جس طرح ججز کی تعیناتی کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کے جو اختیارات ہیں اس میں ایک توازن پیدا کیا گیا ہے، اس طرح یہ جو دیگر اختیارات ہیں ان کے حوالے سے بھی قانون سازی کر کے توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی صورت میں ہی ملک کے یہ جو مسائل ہیں، یہ جو آئینی بحران ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام بھی آتا ہے اور معاشی صورتحال بھی خراب ہوتی ہے، اس کا حل یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے جو اختیارات ہیں اس میں توازن پیدا کیا جائے۔ اور اگر یہ نہ کیا گیا، چیف جسٹس صاحب نے بھی اس حوالے سے کوئی قدم نہ اٹھایا اور پارلیمنٹ نے بھی کوئی کردار ادا نہ کیا، تو میری یہ بات نوٹ کر لیجئے، لکھ کے رکھ لیجئے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کا انجام بھی وہی ہوگا، وہ بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے پر مجبور ہوں گے جس طرح کی صورتحال کا سامنا جسٹس سجاد علی شاہ کو کرنا پڑا تھا۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کا لاوا جو ہے وہ نہ صرف پھوٹ پڑا ہے بلکہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ کی راہداریوں میں سرگوشیوں کی صورت میں یہ بات سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ اب مجبور ہو گئے ہیں، اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ کھلے عام اس پہ بات کرنے لگے ہیں، اور اگر اس والے سے کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں انہیں بھی اسی طرح کا صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح کی صورتحال جسٹس سجاد علی شاہ کو پیش آئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔